السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ لائی ہوں جو کہ معصوم بچوں کے حوالے سے ہے۔ عنوان ہے اپنے پھولوں کی حفاظت کیجیے۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ اولاد ہونے کی پہلی گھڑی سے لے کے جوان ہونے تک، شادیاں ہونے تک، بلکہ شادیوں کے بعد بھی بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو صغر سنی ہوتی ہے، یعنی جس وقت بچے گود میں ہوتے ہیں ماؤں کی، اس وقت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے ماؤں کو مکمل ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ذرا سی غفلت، بہت ذرا سی غفلت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک گھر کی کہانی ہے۔ وہاں شادی تھی۔ شادی میں رات کو کیا ہوا کہ جب مہندی ہو چکی تو اس رات گھر کے نوجوان ایک کمرے میں تاش کے پتے کھیلنے لگے۔ وہاں ایک بچے کی ماں بھی موجود تھی۔ بچہ ابھی 1 مہینے کا تھا۔ وہ بھی ظاہر ہے لڑکی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ماں بنا دیا تھا۔ ذمہ داری تھی اس کی کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کرتی۔ 1 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ چنانچہ وہ لڑکی بھی اپنے بچے کو فیڈ کرا کے اور چارپائی پہ لٹا کے چلی گئی اور تاش کے کھیل میں شریک ہو گئی۔ جب تاش کا کھیل ختم ہوا تو اسے خیال آیا کہ بچہ اب تک رویا کیوں نہیں ہے، اٹھا کیوں نہیں ہے۔ وہ بچے کو دیکھنے آئی تو پتہ چلا کہ گھر کے کسی فرد نے اس بچے کے اوپر گھر کے جو لحاف گدے رکھنے تھے وہ لا کے اس پہ جمع کر دیے ہیں۔ جب لحاف گدوں کے ڈھیر ہٹایا گیا تو اس معصوم کو مرجھائے ہوئے بھی دیر ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے آپ؟ ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ باپ بھی یہ کہتا کہ نہیں، اتنی دیر بچے کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تم اپنی گود میں لے کے بیٹھو یا میری گود میں دے دو۔ غفلت کہاں ہوئی؟ دونوں سے ہوئی، ماں سے بھی ہوئی، باپ سے بھی ہوئی۔ اور یہ وہ نقصان ہوا جس کا زندگی میں وہ لوگ کبھی ازالہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے ہوشیار رہیے۔ پیدا ہونے کی گھڑی سے لے کے ان کو جوان ہونے تک تنہا نہ چھوڑیے۔ اب میں دوسری پوسٹ پہ آتی ہوں۔ یہ بھی بچوں سے ہی متعلق ہے۔ یہ تو میرے پڑوس کی بات ہے۔ ایک بچی تھی، اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہوگی۔ وہ رو رہی تھی۔ ماں نے اس سے کہا پھوپھی کے پاس جاؤ۔ وہ چلی گئی، معصوم بچی چلی گئی۔ ابھی وہ کتنی بڑی تھی، بس اس نے پاؤں چلنا شروع کیا تھا۔ ماں کچن میں تھی۔ ماں نے کہا، بھگا دیا کہ جاؤ پھوپھی کے پاس جاؤ۔ پھوپھی اللہ جانے کہاں مصروف تھی۔ وہ بچی روتی ہوئی واش روم کی طرف گئی۔ اس زمانے میں کموڈ نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ نہیں ہوتے تھے ابھی جو بیٹھنے والے کموڈ ہوتے ہیں، بلکہ وہ زمین کی سطح کے برابر جو ہوتے تھے، فلش سسٹم وہ تھا۔
اب بچی روتی رہی، وہ بچی گئی اور گھر میں کہیں اور جانے کے بجائے وہ ادھر چلی گئی، کموڈ کی طرف چلی گئی اور جا کے وہ گر گئی اس میں، فلش میں. لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اس کے پیر گئے فلش کے ہول میں، اور وہ رو رہی تھی اس کے اندر. اب ماں کی، چاہے ماں کتنا بڑا کام کیوں نہیں کر رہی تھی، کتنا اہم کام کیوں نہیں کر رہی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھ لیتی کہ میری روتی ہوئی بچی آخر کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، دیکھ لیتی کہ وہ پھوپھی کے پاس جا کے بھی کیوں رو رہی ہے. یہ غفلت تھی ماں کی طرف سے. ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. جب دیکھا کس گھر کے کسی فرد نے کہ وہ کیوں روئے جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو فلش میں پڑی ہوئی ہے، پاؤں اس کے ہول میں ہیں اور وہ رو رہی ہے بیچاری. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں. ہر وقت خیال رہے دنیا کا کوئی اہم سے اہم کام کیا جا رہا ہو، ماں کر رہی ہو، وہ اپنی اولاد کا پہلے خیال کرے. کوئی نہیں کرتا ہے، اولاد کا خیال آپ ہی کو کرنا ہے. محبتی رشتے کر لیتے ہیں، لیکن اس طریقے کا خیال صرف ماں کر سکتی ہے کہ اس کی اولاد کیوں رو رہی ہے، کہاں رو رہی ہے، اور کیا اس کو تکلیف ہے. اس کو نیگلیکٹ نہیں کیجیے. اب میں تیسرا قصہ، یہ بھی سچا قصہ ہے، اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے. 2.5 سال کی میری چھوٹی بیٹی تھی، اور 2.5 سال کی اسی عمر کی وہ بچی بھی تھی. اور چونکہ بچہ بچہ سے مانوس ہوتا ہے، تو دونوں بچیاں، وہ بچی بھی میرے پاس آ جاتی تھی اور میری بچی تو تھی ہی میرے پاس ہوتی تھی، اور وہ آ کے کھیلتی رہتی تھی. اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھائی آ کے، بھائی بہن لے جاتا تھا. لیکن اتنی دیر تک وہ میرے پاس رہتی تھی، میں اسے کھلا پلا دیتی تھی اپنی بچی کے ساتھ، تو وہ مطمئن رہتی تھی. کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، اس کی کوئی خبر گیری نہیں ہوتی تھی، کرنے نہیں آتا تھا. مجھے اس بات کا وہ ہوتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی. لیکن بہرحال وہ جس کی اولاد تھی وہی سمجھ سکتی ہے کہ وہ کیا اس کا وہ تھا سلسلہ. ایک دن یوں ہوا کہ وہ بچی میرے پاس آئی، دوپہر میں آئی اور چلی گئی. اب ہوتے کرتے بچی 3-3.5 سال کی ہو گئی تھی. ایک دن آئی اور پھر چلی گئی، اور پھر نہیں آئی. شام کو 6 بجے اس گھر سے بچے آئے کہ ہماری بہن آئی ہے. میں نے کہا نہیں، وہ دوپہر میں آئی تھی، اس کے بعد تو نہیں آئی ہے. اب پورے محلے میں ڈھونڈیا اس کی مچنے لگی. تو جب پورا محلہ جمع ہو گیا اس گھر میں، ایک ہنگامہ مچ گیا. فرزانہ دواخانے کی مسجد سے اعلان ہوا. میرا گھر فرزانہ دواخانے کی گلی میں ہی تھا. بچی نہ ملنا تھی، نہ ملی. سب سے آخر میں ان کے گھر میں آنے والے ایک شخص نے کہا کہ ٹینک تو دیکھ لو، پانی کا ٹینک تو جھانک لو. اب میں آپ کو بتاؤں پانی کا ٹینک کا کیا سلسلہ تھا اس گھر میں، کہ کیونکہ وہ ایسا بنایا گیا تھا کہ جب گھر سے آپ باہر نکلتے تو پانی کے ٹینک کا ڈھکنا آپ کے قدم سے 1 قدم کے فاصلے پر ہوتا. تو اس ٹینک کے ڈھکنے پر، ٹینک کا ڈھکنا نہیں تھا، اس پر لکڑی کے پٹرے رکھ دیے گئے تھے، کیونکہ گھر ابھی نو تعمیر تھا. یقیناً اس کا وہ ہوگا، انتظار ہوگا کہ ڈھکن لگے. ٹینک پورا بھرا ہوا تھا پانی سے لبالب. جب کہنے والے نے کہا کہ ٹینک تو دیکھ لو، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اس بچی کی فراق سرخ رنگ کی نظر آ رہی تھی. اس بچی کو نکالا گیا تو ظاہر ہے پھول تو پھول ہوتے ہیں، بڑے آدمی کو بھی اگر پانی میں ڈبکی دی جائے تو وہ چند سیکنڈ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ایسا واقعہ ہے زندگی کا جو کہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اس پھول جیسی بچی کی لاش پڑی تھی. میں اسے دیکھ رہی تھی
میں نے پوچھا کہ کیا پیش آیا کہ جو بچی کا وہ نہیں ہوا، تو بتانے والی نے بتایا کہ ہم سمجھے آپ کے گھر میں تھی۔ بچی کی ماں نے کہا ہم سمجھے آپ کے گھر میں ہے۔ جب وہ دوپہر میں آئی تھی، کہنے لگی 2 بجے کے بعد وہ آئی تھی میرے پاس، میں چاول چن رہی تھی تو میں نے اسے پیسے دے دیے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی میں سپاری کھاؤں گی، تو میں نے سپاری کے پیسے دے دیے تھے۔ تو جب دکان پہ پوچھوایا تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا ہاں سپاری میں نے دے دی تھی، یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ سپاری لے کے نہ میرے پاس آئی نہ باہر رہی، وہ گھر کے اندر واپس آئی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس بچی کی سپاری بھی پانی کے تالاب سے ملی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ بس میں یہاں پہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ایک ماں کا یہی فرض ہوتا ہے؟ کیا اولاد جیسی نعمت کو خدا اس لیے دیتا ہے کہ اس سے ایسے پہلو تہی کی جائے؟ ماں نے اسے پیسے دے کے بھیج دیا کہ جاؤ سپاری کھا لو، یہ نہیں سوچا کہ کسی بھائی سے کہیں کہ وہ میرے گھر پہنچا دے یا دیکھ لے کہ وہ کہاں ہے۔ بھائی جا کے دل والا تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا، 6-7 سال 8 سال کا۔ بھائی بہن اس سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے تھے، لیکن اتنے بڑے نہیں تھے کہ جو بہت ہی سمجھدار ہوتے۔ اس قصے نے میرے اوپر ایسا اثر چھوڑا کہ آج میں آپ کے سامنے، جب کہ اس واقعے کو 30-35 برس بیت گئے ہیں، میرے ذہن میں اس بچی کی لاش آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، ٹھنڈی سرد لاش، پانی میں بھیگی ہوئی، اور اس کی ماں کے ہاتھوں میں انگنت سونے کی چوڑیاں تھیں۔ سونا اس کے بدن پہ لہلہا رہا تھا۔ کیا وہ ایک ٹینک کا ڈھکن نہیں بنوا سکتی تھی؟ بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں۔ دوسرا بھی واقعہ ایسے ہی پھول کا ہے، بچی کا۔ بیٹا میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، بچی چھوٹی سی تھی، ماں کھانا پکا رہی تھی۔ وہ ماں کے پاس روتی ہوئی آئی بچی، اس نے کہا مما ممم دے دو، پیاسی تھی، دھوپ تیز تھی۔ ماں نے اس کے ہاتھ میں اس کی کٹوری دی اور کہا جاؤ بھائی سے کہو پانی دے دے، ممم دے دے۔ وہ بچی بھائی کے پاس گئی اور اس نے جا کے کہا ممم دے دو۔ بھائی سے جو کچھ کہتی تھی، وہ ننھی سی تو بچی تھی، پیروں چلنا شروع کیا تھا۔ کچھ دیر رونے کی آواز آتی رہی، اس کے بعد بچی کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ بھائی چونکہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا، اس نے کہہ دیا جاؤ مما سے ممم لو۔ اب نہ بچی کی آواز نہ ماں کے پاس سے آ رہی تھی نہ بھائی کے پاس سے آ رہی تھی۔ ماں سمجھی شاید بھائی نے پانی پلا دیا ہوگا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور بچی واپس نہیں آئی تو پھر ماں بھائی کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کا نام لے کے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں آئی۔ تو پھر گھر میں ڈھونڈا گیا۔ یہ سچا قصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دیکھا تو دھوپ میں رکھے ہوئے پانی کی بالٹی، بھری ہوئی بالٹی، دھوپ کا جلا ہوا پانی، وہ بچی اپنی ننھی سی پانی کی کٹوری کے ساتھ، اس کی لاش ڈوبی ہوئی تھی، دیر ہو چکی تھی۔ اس نقصان کا ازالہ کون کر سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ پھول خدا آپ کو کس لیے دیتا ہے؟ آپ کے آنگن کو مہکانے کے لیے دیتا ہے، آپ کے آنگن کو سجانے کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور بچے، ننھے بچے ڈوب کے مر جائیں، ٹینکوں میں ڈوب کے مر جائیں، پانی کی بالٹی میں ڈوب کے مر جائیں، اور پھر آپ تمام عمر صرف ہاتھ ملتے رہیے۔ خدا نخواستہ کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے، لیکن پہلے سے حفظ ما تقدم، اپنے بچوں کو نظر میں رکھیے۔ آپ دیکھیے مرغی کس طرح سے چیل نظر آتے ہی کیسے جھپٹتی ہے اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ آپ اپنے پروں میں چھپا کے رکھیے اپنی اولاد کو کہ کہیں کوئی زمانے کی کوئی چیل، حوادث زمانہ کی کوئی چیل نہ اچک لے۔ بہت بہت معذرت چاہتی ہوں، یہ ایک
تکلیف دہ پوسٹ تھی لیکن سبق آموز تھی، دینا ضروری تھی تاکہ بچیاں جو نئی مائیں بننے والی بچیاں خیال کریں، اور وہ مائیں بھی خیال کریں جن کے گود میں چھوٹے بچے ہیں کہ کہاں ان کو ماں کی ضرورت ہے، بھائی کی نہیں، ماں کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔